السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کے محاضرے میں بات چل رہی تھی حذف فاعل کی، فاعل کے حذف کے اسباب کی، کہ کن کن وجہوں سے فاعل کو حذف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اس محاضرے میں ایک سبب کا بیان ہو چکا تھا، آج دوسرے سبب کا بیان انشاءاللہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، اس کا مجہول ہونا۔ تو جو پہلا سبب تھا اس کا معلوم اور مشہور ہونا، اور جو دوسرا سبب ہے اس کا مجہول ہونا۔ معلوم ہوا اگر فاعل معلوم و معروف ہے تب بھی اس کا حذف کرنا جائز ہے، جیسا کہ پہلی مثال پہلے نمبر کے اندر، پہلے سبب کے اندر آپ کو معلوم ہوا۔ اور اگر فاعل مجہول ہے تب بھی اس کا حذف کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ جیسے اخترع الحساب، اخترع الحساب، حساب کی ایجاد ہوئی، اختراع ہوا۔ اختراع کرنے والا کون ہے؟ معلوم نہیں، لہذا وہاں پر بھی فاعل کو حذف کر دیں گے، چونکہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فاعل معروف ہے، مشہور ہے، معلوم ہے، تو وہاں پر تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجہول ہے تو آپ کس کو فاعل بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا ایسی جگہ پہ، یعنی جہاں پہ فاعل مجہول ہو، معلوم نہ ہو کہ اس کام کا کرنے والا کون ہے، اس فعل کو انجام دینے والا کون ہے، تو آپ وہاں پر فاعل کو لا محالہ حذف کریں گے۔ جیسے آپ کو یہ معلوم ہے کہ زید کو کسی نے مارا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ زید کو مار پڑی ہے، لیکن مارنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو آپ وہاں کہیں گے ضرب زید، زید کو مارا گیا۔ مارنے والا کون ہے یہ آپ کو معلوم نہیں، لہذا وہاں پر آپ فاعل کو ذکر نہیں کریں گے۔ ایسے اخترع الحساب، حساب کی ایجاد ہوئی، اختراع ہوا، لیکن حساب کا اختراع کرنے والا کون ہے، ایجاد کرنے والا کون ہے معلوم نہیں ہے، لہذا فاعل کو حذف کر کے فعل کو مجہول لایا جائے گا۔ دوسری مثال اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ، پوری طریقے سے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، چونکہ یہ کفار کے اعتقاد کے مطابق ہے کہ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کے اعتقاد کے مطابق ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، ریزہ ریزہ جو انسان ہوتا ہے، چاہے ان کے اعتقاد کے مطابق جلا دیا جاتا ہے، جلانے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتا ہے، مٹی میں دفن کر دو، مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پانی میں بہا دو، اس میں سڑ گل کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو ریزہ کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، خود سے ہوتا ہے انسان، تو ان کے اعتقاد کے مطابق اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، لہذا فعل کو مجہول فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ نمبر 3، تعظیم کی بنا پر، تعظیم کی بنا پر بھی حذف کیا جاتا ہے فاعل کو۔ جیسے
اشر ارید بمن فی الارض، یہ جناتوں کا قول ہے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے شر اور خیر ہر ایک کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ سب چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، لیکن اللہ کی عظمت کی وجہ سے تعظیم کی بنا پر یہاں پر اراد اللہ نہیں کہا گیا، شر کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی گئی۔ نمبر 4، تحقیر کی بنا پر، یہاں پر بھی تعظیم کی بنا پر بھی اور تحقیر کی بنا پر بھی، جیسے پہلے تھا معلوم ہونے کی بنا پر بھی، مجہول ہونے کی بنا پر بھی، ایسے یہاں پہ تعظیم کی بنا پر بھی اور تحقیر کی بنا پر بھی فاعل کو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ جیسے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے یہ قتل کیا گیا بچہ۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے باپ نے زندہ درگور کر دیا، باپ نے قتل کر دیا، لیکن یہ فعل اتنا گھٹیا درجے کا ہے، اتنا حقیر درجے کا ہے کہ حقارت کی وجہ سے فاعل کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ جب ایک گھٹیا فعل کو انجام دیا گیا تو انجام دینے والا بھی کیا ہوگا؟ حقیر ہوگا۔ تو حقارت کی وجہ سے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا۔ نمبر 5، اس سے یا اس پر خوف کی بنا پر، یعنی فاعل جس کو آپ حذف کر رہے ہیں اس پر خوف ہے یا اس سے خوف ہے۔ کیا مطلب؟ خود آپ حاشیے میں دیکھ لیجئے۔ چور کوئی ظالم شخص ہے یا کمزور و لاغر ہے، اگر بتا دیا جائے تو اپنی جان یا اس کی جان کا خطرہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے؟ اگر ظالم شخص ہے، اگر ہم یہ کہہ دیتے سارق زید المتاع، سامان کو یا اس سامان کو زید نے چرایا ہے، اور زید کیا ہے؟ ڈاکو ہے، بڑا ظالم ہے، جابر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بتانے والے کو مار دے گا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ ظالموں کے خلاف جو لوگ گواہ بنتے ہیں، گواہی دینے جاتے ہیں، تو راستے ہی میں ان کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ظالم ہے تو خبر دینے والا، بتانے والا کیا ہوگا؟ مار دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ اس سے خوف، چونکہ ظالم ہے تو ظالم سے خوف کی وجہ سے بھی اس کا نام یعنی فاعل حذف کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس سے خوف کی وجہ سے۔ اس پر خوف کی وجہ سے، چور ہی کیا ہے؟ کمزور دل کا ہے، چھوٹے دل والا ہے، بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ اب اگر اس کا نام بتا دیا جائے تو جس کا سامان چوری ہوا ہے اس پر ٹوٹ پڑے گا، تو یہ اس پر خوف ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی جان نہ لے لی جائے، اس لیے اس پر خوف کی وجہ سے بھی فاعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ یہ تو حذف فاعل کے اسباب تھے، یہاں پر مفعول بہ کے حذف کے خاص اسباب دیکھیے۔ نمبر 1، خاصہ اور وزن کی حفاظت، سجع کی رعایت کرنا اور وزن کی حفاظت کرنا، اس کی وجہ سے بھی فعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے،
ما ودعك ربك وما قلى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اے ما ودعك یہاں پہ کیا ہے؟ مذکور ہے کاف، لیکن آگے دیکھیے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى. تو یہاں پہ الف مقصورہ ہے نہیں، ہر ایک جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ہے نہیں، قلى ضحى سجا سب میں کیا ہے؟ مقصورہ ہے. تو یہاں سجا کی خاصہ کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کیا کر دیا؟ مفعول کو حذف کر دیا. تو قلا کے اس کا محذوف کاف ہے، کاف جو مفعول بہی ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں نمبر 2 عموم پیدا کرنا، جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، یہاں مفعول بہی محذوف ہے، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. دار السلام آپ جانتے ہیں امن کا راستہ، جنت کا راستہ، جنت. تو اللہ بلاتا ہے، کس کو بلاتا ہے؟ اس میں عموم پیدا کرنا ہے، تمام لوگوں کو، جمیع الناس، تمام لوگوں کو. لہذا عموم پیدا کرنے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ مفعول بہی کو حذف کر دیا گیا. نمبر 3 فعل متعدی کو لازم کی جگہ پر مان لینا، فعل متعدی کو لازم کی جگہ پر مان لینا، یعنی وہ فعل اصل میں متعدی ہے لیکن اس کو لازم مان کر کے اس کے مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، حذف کر دیا جائے. جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے یعلمون اصل میں کیا ہے؟ فعل متعدی ہے. لا یعلمون میں بھی یعلمون کیا ہے؟ فعل متعدی ہے. علم زید ھذا، زید نے اس کو جان لیا. علم زید، زید جانا، کس کو جانا؟ تو اس میں مفعول کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ یعلمون فعل متعدی ہے لیکن یہاں پر اس کو لازم کی جگہ مان لیا گیا، لازم کے قائم مقام مان لیا گیا، اس لیے مفعول کو حذف کر دیا گیا. کیا؟ اب عالم اور غیر عالم، کس چیز کو جاننے والے، کس چیز کو نہ جاننے والے، اب اس سے فی الحال مطلب نہیں ہے، بس جاننے والے نہ جاننے والے. عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر فعل متعدی کو لازم کی جگہ مان کر کے کیا کیا؟ مفعول بہی کو حذف کر دیا. نمبر 4 اختصار پیدا کرنا، جیسے یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے گناہوں کو چاہے یا جس کو چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دیتا ہے. تو معاف کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے گناہوں کو کیا جاتا ہے. تو کلام کو طوالت سے بچانے کے لیے کیا کر دیا؟ مفعول بہی کو حذف کر دیا. ذنوب مفعول بہی کیا ہے؟ محذوف ہے. لیکن ایسی جگہ جہاں پہ مفعول بہی کے ذکر نہ کرنے سے، حذف کرنے سے اگر شک و شبہ پیدا ہو کہ پتہ نہیں یہ مفعول بہی ہے یا یہ مفعول بہی ہے، تو وہاں پر آپ حذف نہیں کریں گے. نمبر 5
ابہام کے بعد وضاحت کرنا، ابہام کے بعد وضاحت کرنا، وہاں پر بھی کیا کر دیتے ہیں، مفعول بہ کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے فمن شاء فلیؤمن، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، اے فمن شاء الایمان فلیؤمن، فمن شاء الایمان، تو یہاں ایمان کیا ہے، مفعول بہ محذوف ہے، چونکہ آگے کیا ہے، فلیؤمن ہے، پہلے تو ابہام ہے، فمن شاء جو چاہے، کیا چاہے، ابہام ہے، مبہم ہے، آگے جب وضاحت آ گئی فلیؤمن، تو اس کو چاہیے کہ ایمان لائے، تو فلیؤمن یہ وضاحت کر رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہے، ایمان مقدر ہے، محذوف ہے، فمن شاء الایمان فلیؤمن۔ نمبر 6، ما قبل میں اس کا ذکر ہو جانا، ما قبل میں اس کا ذکر ہو جانا، جیسے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت اور ثابت رکھتا ہے، کیا مطلب، یعنی جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، تو یہاں پر ما یشاء کا تذکرہ پیچھے ہو چکا تھا، یہی ما یشاء دلالت کر رہا ہے کہ یثبت کے بعد بھی ما یشاء کیا ہے جو محذوف ہے، تو ما قبل میں اگر کسی چیز کا تذکرہ ہو گیا، بعد میں پھر ایسا فعل ذکر کیا جائے جو اس ما قبل کے محذوف کے مناسب ہو، تو وہاں پر وہی ما قبل والا کیا ہوگا، محذوف مان لیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ذکر و حذف کا بیان مکمل آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، اور سننے کے بعد اس کو سمجھ لیا ہوگا، اور جو اہم چیزیں آپ کو لگی ہوں گی، جو قابل کتابت چیزیں آپ کو لگی ہوں گی، وہ چیزیں آپ نے لکھ لیا ہوگا، اور ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو چیزیں ایسی لگیں جو لکھنے کے قابل ہوں وہ لکھ لیا کریں، اور جو سمجھنے کے قابل ہوں اور اس درس سے سمجھ میں نہ آئی ہوں، اس کو آپ رابطہ کر کے واٹس ایپ نمبر پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔